مولانا رومی نے ایک شاطر عورت کی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں اسے رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑی تیز تھی، اسے رونا بھی آتا تھا اور مسکرانا بھی، اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا۔ اس میں سارے رنگ تھے۔ اس کا خاوند ایک نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو سب سے پہلے اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنی چالاکی کے بلبوتے پر الگ کیا، پھر اکیلے رہنے لگی۔ ناظرین، مگر وہ اپنے فریب سے باز نہ آئی، کیونکہ دھوکے باز انسان کے مزاج میں دھوکہ شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر فریب رچ بس جاتا ہے۔ جب تک وہ جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو صوفیہ کرام نے روحانی بیماری کہا ہے کہ یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر سچ سے لذت نہیں آتی، جو پھر جھوٹ سے ہی آتی ہے۔ فریب کی بیماری ہی ایسی ہے جو لگ جاتی ہے، فریب کرنے والا بندوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے بھی۔ اسی طرح وہ چالاک عورت روز اپنے خاوند کو کوئی نہ کوئی دھوکہ دیتی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکل جاتے ہیں اور وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بڑے بڑے دھوکے دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کبھی بھی ظاہر نہ ہوں گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، اسی طرح اس عورت کے ساتھ بھی ہوا، بڑے بڑے دھوکے دینے، لیکن خاوند کو پتہ نہ چلا۔ پھر رب کریم نے اسے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن اس کا خاوند 1 کلو گوشت لایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھی طرح بھون کر پکاؤ، آج میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے، اچھی طرح سے پکانا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس چالاک عورت نے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ عورت گوشت کو بھوننے لگی تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ عورت کھانے پینے کی شوقین تھی، بڑی دل دادہ تھی۔ بھوک نے ستایا تو اس سے رہا نہ گیا تو وہ عورت کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ اس کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی گھر لایا تھا۔ وہ آدمی اس بلی کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو مہمان بھی آ گئے۔ خاوند نے کہا، گوشت لاؤ، تو بیوی افسردہ ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو لے آئی، کہنے لگی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے رسوا ہوں، لیکن یہ بلی کا بچہ سارے کا سارا گوشت کھا گیا ہے۔ میں نے آپ سے بھی کہا تھا نا کہ اس کو گھر میں نہ پالیں۔ ناظرین، جو شخص ساری زندگی دھوکہ کھاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو صرف وقتی نقصان ہوتا ہے، مگر جو دھوکہ دے رہا ہو دراصل وہی خسارے میں ہوتا ہے۔ جو شخص دھوکہ کھاتا ہے وہ اندھا اعتبار کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز فاش کرنا تھا، اس کی بیوی کو ظاہر کرنا تھا، وقت آ گیا تھا دھوکے کو پکڑنے کا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری عقل نہیں مانتی کہ اتنا سا بچہ 1 کلو گوشت بھلا کیسے کھا سکتا ہے۔ اس شخص نے ترازو منگوا لیا۔ اس شخص نے جب بلی کے بچے کو تولا تو اس کا اپنا وزن بھی ½ کلو سے کم نکلا۔ وہ شخص غصے میں لال ہو گیا، اپنی تلوار نکال لی اور اپنی بیوی کی گردن پر رکھ لی اور کہنے لگا، قتل کر دوں گا، سچ سچ بتا دے، سارا ماجرا کیا ہے۔ بیوی مان گئی کہ گوشت میں نے کھایا ہے۔ یہ سن کر شوہر کا اعتماد اپنی بیوی سے اٹھ گیا اور وہ کہنے لگا، وہ والا معاملہ کیا تھا جو تو نے میری ماں پر الزام لگایا تھا؟ بیوی کہنے لگی، وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی، قصور میرا ہی تھا۔ وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا تھا، کہنے لگی تمہاری بھابت کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بھی میرا ہی قصور تھا، میں نے ہی الزام لگایا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو تسلیم کرتی گئی۔ وہ عورت جو کل تک شیخیاں بکھیرتی پھرتی تھی کہ مجھ سے شاطر عورت کوئی نہیں، میں کس انداز میں راج کرتی ہوں، اس کی قسمت ایسی پلٹی کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 3 درے برسے، اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق، طلاق اور طلاق۔ چند ہی لمحوں میں وہ نہ گھر والی رہی اور نہ ہی شوہر والی رہی، گھر سے باہر نکال دی گئی۔ ایک درویش کے پاس گئی اور بولی، حضرت یہ سزا مجھے کیوں کر ملی؟ درویش بولے، دھوکہ دینے والا
جو ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور عذاب کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے، وہ بہت سارا مال سرہانے رکھ کر سوتا ہے مگر اسے پھر بھی سکون میسر نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، وسوسوں میں رہتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے مزاج میں دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ نگہبان۔